السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ قابل احترام حضرات و خواتین، سیرت کی اس کلاس میں ہم سب کی اللہ کی توفیق اور فضل سے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، بدلتے موسم میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے، معلومات میں اضافہ کرنے، صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو معلوم کرنے کے لیے آپ سب حضرات و خواتین یہاں تشریف لائے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کی تشریف آوری اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اس نیک جذبے کو قبول فرمائے، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں اللہ چین و سکون نازل فرمائے۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل دو اعلان خواتین کی خدمت میں اور ایک سوال تمام حضرات و خواتین کے لیے۔ پہلا اعلان یہ ہے خواتین کی خدمت میں کہ ہمارا یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد سوال و جواب کے سلسلے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تو خواتین سے گزارش ہے کہ چاہیں تو پروگرام ختم ہوتے ہی آپ گھر جو ہے تشریف لے جا سکتے ہیں، اور جو خواتین الحمدللہ اس سوال و جواب میں شریک رہے تو الحمدللہ رہ کر اپنا انعام جو ہے اگر ان کا موجود ہو تو لے کر جو ہے گھر جائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس موسم میں 8 بجے اذان اور 8:15 بجے جماعت ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے 8:30 بجے وہاں پر نماز تھی تو ہم نے 8:15 بجے کیا، اور کچھ یعنی پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں ہم، تو خصوصاً ہم خواتین سے یہ گزارش کرتے ہیں اگر آپ 7:45 بجے اذان اور 8 بجے اگر جماعت چاہتے ہیں تو الحمدللہ تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ تو اس معاملے میں دو باتیں سامنے آئیں، بعض خواتین حسب معمول چاہ رہے ہیں تو بعض جو ہے تبدیلی کی درخواست بھی آئی ہے، تو یہاں پر الحمدللہ جو پابندی سے حاضر ہوتے ہیں خواتین، ان سے ہم ادباً گزارش کرتے ہیں کہ اپنے درمیان آپ تھوڑا اس معاملے کو لے کر گفتگو کر لیں، اور وہاں پر ایک ورقہ رکھا ہوا ہے جو چٹھی رکھی ہوئی ہے، تو اس میں فائنل 8 بجے جماعت چاہیے یا 8:15 بجے رہنے دیجئے، تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے تاکہ اس کے مطابق ہم ذمہ داران سے گفتگو کر کے ایک جو ہے ہم کوئی ایک معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اور سوال جو آپ تمام کی خدمت میں یہ ہے، پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلم کھلا ڈرائیے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے خاندان قریش کے مختلف قبیلے والوں کو آپ نے جمع کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان قبیلے والوں کے نام ہم نے آپ کو بتائے، تو ان میں سے 4 نام آپ لوگ لکھ کر دیجئے۔ جو مختلف قبیلے ہم نے 1 سے 2 مرتبہ کہا تھا، جو اللہ کے نبی نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آپ نے جو ہے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اور آخر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ آپ نے پوری وضاحت کے ساتھ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر
آپ نے اپنے خاندان والوں سے، قبیلے والوں سے فرمایا، تقریباً 6 قبیلوں کو آپ نے وہاں جمع فرمایا، جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے۔ اب سوال یہ ہے، وہ 6 قبیلوں میں سے 4 قبیلوں کا نام لکھ کر دیجئے، جو 3 نام صحیح لکھ کر دیں گے انشاءاللہ وہ انعام کے مستحق ہوں گے۔ تو پروگرام کے آخر میں حضرات و خواتین جو ہے اپنا جواب پیش کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اپنی پیغمبری اور نبوت کا اعلان کیا کہ تمہارے سروں پر موت کھڑی ہوئی ہے، آخرت آنے والی ہے، یہ دنیا فنا ہوگی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، تو اس کے بعد وہاں پر سب سے پہلے جس نے اللہ کے نبی کی اس آواز کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا وہ اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب تھا، جس نے اللہ کے نبی سے تمام لوگوں کے سامنے یہ الفاظ اس نے کہا کہ تبًا لک یا محمد لہذا جمعتنا ما جمعتنا الا لہذا، اے محمد تمہاری بربادی ہو۔ ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ کہ تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ اور ہم نے آپ سے کہا تھا دعوت کی راہ میں، دعوت کے راستے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں پیدا کرنے والا یہی اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب تھا۔ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ ابو جہل یہ اللہ کے نبی کا چچا، کہا کہ ابو جہل اللہ کے نبی کا چچا نہیں تھا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ کے نبی کے جو چچا کے نام ہیں ان میں حمزہ رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے چچاؤں میں صرف یہ 2 اسلام قبول کرتے ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ، اور بقیہ جو چچا ہیں ان میں سے کوئی اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، ابو لہب آپ کا چچا تھا، اور اسی طرح سے زبیر آپ کا چچا، اور اسی طرح سے مقوم آپ کا چچا، ذرار آپ کا چچا، قثم یہ آپ کا چچا، اور حجل یہ آپ کے چچا۔ یہ سب مختلف نام ہیں جو میں نے آپ کو جو ہے اس سے پہلے کہے تھے، اور ان میں ابو طالب کے سلسلے میں نے ایک بات کہی تھی آپ کو، ابو طالب معروف اور مشہور ہیں جنہوں نے دعوت کے راستے میں آپ کا کافی ساتھ دیا۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، اور ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا ابو لہب، آگ کے شعلے کی مانند اس کا چہرہ چمک رہا تھا، روشن تھا، اسی لیے لوگ اسے ابو لہب کہہ کے پکارتے تھے۔ عبد العزیٰ اصل اس کا نام تھا، اور اس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کی اس آواز کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا، اور سارے لوگوں کے جذبات کو ایسے ٹھیس پہنچاتے اس نے کہا کہ اے محمد تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ یہاں پر اللہ سورہ لہب کی آیتیں نازل فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب کی آیات کریمہ اسی پس منظر میں نازل ہوتی ہیں، اور یہ دونوں ابو لہب اور اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ ابو لہب اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ دونوں اللہ کے نبی کو بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے، راستے میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نا کہ یہاں پر ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے اور وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ جانتے ہیں دوستو ابو لہب کی موت کیسے ہوتی ہے؟ بڑی عبرتناک موت ہوتی ہے، اسے بڑی عبرتناک موت آتی ہے ابو لہب کو، اور مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے، سورہ لہب کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے آپ، ابو لہب جنگ بدر کے بعد اس کی موت آتی ہے۔ جنگ بدر آپ جانتے ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں مدنی زندگی میں رکھیں گے، سن 2 ہجری میں اس سب سے پہلی لڑی جانے والی جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہی جنگ بدر تھی، جو فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ بدر کے ایک ہفتے کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کئی ایک مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ابو لہب نے کیا کیا، جنگ بدر کے بعد ام الفضل ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے غلام تھے ابو رافع رضی اللہ عنہ،
ابو رافع اسلام لانے کی وجہ سے ابو لہب نے ابو رافع کو مارنے کی کوشش کی اور پیٹا اور ستایا ابو رافع کو. اور ابو رافع کے جو اصل مالکہ تھیں، آقا تھیں، وہ ام الفضل تھیں رضی اللہ عنہا. ام الفضل کو بہت غصہ آتا ہے، لکڑی لیتے ہیں. دیکھیے دوستو اللہ تعالیٰ کس کی موت کو کیسے عبرتناک بناتے ہیں. ام الفضل رضی اللہ عنہ ایک لکڑی لیتی ہیں اور اس لکڑی سے ایک وار کرتی ہیں ابو لہب پر، اور ابو لہب کو ایک مار لگتی ہے بس. اس لکڑی سے جو وار اور جو انہوں نے اس کے ذریعے سے مارا، اس مار کی وجہ سے اس کے جسم پر زخم جو ہے آنے لگتا ہے، زخم شروع ہوتا ہے، اور وہ زخم آہستہ آہستہ زہریلا زخم بن جاتا ہے، اور اس کے پورے جسم پر وہ بیماری پھیل جاتی ہے اور وہ زخم پھیل جاتا ہے. اور عرب لوگ اس بیماری کو عدسہ کہتے تھے. عدسہ، عین دال سین ہا، عدسہ نامی بیماری. لوگ اس سے بہت گھبراتے تھے. جیسے اگر 2020 کے بعد جو پیدا ہوئے ان کو اگر کورونا کہیں تو سب کے دل میں ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ، ایک عجیب قسم کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے کورونا کے نام سے. اس طرح عرب دنیا میں عدسہ کہہ کر بہت دور بھاگتے تھے، اور جس کو عدسہ بیماری آ جائے اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا عدسہ بیماری یہ پھیلنے والی بیماری ہے. یہ بیماری ابو لہب کو لاحق ہوئی، ابو لہب کو لاحق ہوئی. جانتے ہیں دوستو اس بیماری کی وجہ سے وہ مر گیا، انتقال کر گیا، اور 3 دن تک مکے کی گلی میں اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، کوئی قریب بھی نہیں جاتا تھا. اور 3 دن کے بعد جب اس سے بدبو آنے لگی جسم سے تو اس کے بچوں نے کیا کیا، دور سے اس پر پانی پھینکا اور اس کے جسم کو پانی پھینک کر صاف کیا، اور مکے کے اونچے مقام پر اس پر پتھر دور سے ڈال کر اس کو یوں ہی جو ہے دفن کر دیا. سمجھ لیجیے سب لوگوں کے لیے ابو لہب کی موت عبرتناک بن گئی. اور اللہ نے کہا دیکھیے تبت یدا ابی لہب وتب، اس بیماری کی وجہ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ بالکل کام نہیں کر رہے تھے، شل ہو گئے پوری طرح سے. وہ زہریلا زخم اس کے ایک ایک عضو کو کھانے لگا اور پورا جسم زہر آلود ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. مال، دولت، پراپرٹی، مکے کے مالدار لوگوں میں ابو لہب کا شمار ہوتا تھا، اولاد بھی تھے، مال، سب کچھ، کوئی اس کے کام نہیں آئے. وہی موت کی طرف اشارہ ہے. جب موت ہوئی نہ جائیداد کام آئی نہ اولاد کام آئی، سب کے سب دور ہو گئے. سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب ہے، یہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اتنا بخیل تھا، اتنا بخیل اور کنجوس تھا ابو لہب کہ اپنی بیوی کو لکڑیاں لانے پہ مجبور کرتا تھا. حالانکہ خود دوسروں سے جو ہے منگوا سکتا تھا وہ، لیکن پیسے لگیں گے دوسروں کو بھیجیں گے تو بیوی کو بھیجتا تھا لکڑیاں کاٹ کے لے کر آؤ. اس کی بیوی کیا کرتی تھی معلوم؟ اللہ نے اس آیت میں فرمایا حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر اس کو اپنی ان لکڑیوں کو باندھ کر اس کی جو اصل رسی ہوتی ہے اس کی بیوی اپنے گلے میں لٹکا کے لایا کرتی تھی اس طرح سے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لکڑیاں لے کر آ رہی تھی، اس کے گلے میں جو رسی تھی وہی اس کی موت کا پھندا بن گئی. آخر کار اس رسی کے ذریعے اللہ نے اس کو موت دی. وہ گلے میں اٹکنے کی وجہ سے گویا کہ جیسے سولی اور پھانسی دی جاتی ہے تو اس طرح جو ہے ام جمیل کی جو ہے وفات ہو گئی. تو اللہ نے بیوی کی موت کو بھی عبرتناک بنایا اور ابو لہب کی موت کو بھی عبرتناک بنایا. دوستو تو ام جمیل بہت چغلیاں کھاتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے کہ 2 بڑی برائیاں تھی اس کے اندر. ایک چغل خوری میں بہت آگے تھی، یہاں کی بات ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ اس کی طبیعت، یہ اس کا مزاج، یہ اس کی سوچ تھی. اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی کے خلاف اپنے شوہر کو اکساتی تھی. ہمیشہ خیر کے معاملے میں دوستو ہمیں ایک دوسرے کو ابھارنا چاہیے. یہ تو مشرکین اور کفار کی عادت ہے، دوسروں کو برائی پر ابھارنا، دوسروں کو کسی کے خلاف بھڑکانا. معاف کیجئے گا دوستو اگر ہمارے دلوں میں ایسی کوئی کیفیت ہے، اللہ سے توبہ کرو دوستو. سب کے سلسلے میں اچھی رائے رکھو.
اگر نفس آپ کا آمادہ کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے شوہر کسی سے اگر گفتگو نہیں کرتے ہیں، ان کے اپنے بھائی سے، ان کے اپنی بہن سے، تو بعض خواتین کا کردار ایسا ہوتا ہے اور زیادہ بھڑکا کے دیتے ہیں، نڑن کے خلاف اور زیادہ بھڑکاتے ہیں تاکہ بھائی بہن سے دور ہو جائے، اور اسی طرح سے جو ہے ان کے اپنے بھائیوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ حکمت اور مصلحت یہ ہے دوستو کہ بگڑے ہوئے رشتے کو بنانے کا ہنر اپنے اندر پیدا کیجیے۔ یہ ہم مسلمانوں کی پہچان ہے۔ یہ کفار اور مشرکین کے بارے میں بتایا گیا، یہ اکسانا، ورغلانا، برائی پہ ابھارنا، بنے بنائے رشتے کو بگاڑنا، یہ ہماری پہچان نہیں دوستو۔ اس پر جو ہے مجھے بھی توجہ دینی چاہیے اور آپ کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ جب بھی دل میں ایسا جذبہ پیدا ہو اسے کچلنے کی کوشش کیجیے اور اللہ سے سچی توبہ کیجیے۔ اللہ کی قسم ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا، گھر میں سکون نازل ہوگا، محبت و الفت کا ماحول انشاءاللہ ضرور قائم ہوگا۔ بہرحال یہ دونوں کی جو ہے موت ہوتی ہے، اس طرح اللہ نے دونوں کی موت کو عبرتناک بنا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں بھی تھیں دوستو۔ چچا کے بارے میں تو جان لیا، اکثر پھوپھی کے بارے میں بھی لوگ پریشان رہتے کہ آخر اللہ کے نبی کی کتنی پھوپھیاں تھیں۔ صحیح اور مستند روایات کے مطابق اللہ کے نبی کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ پھوپھی تو جانتے ہیں نا آپ لوگ سب، ماشاءاللہ ہمارے ساؤتھ ہی کے، امراواد ہی کے سب پہچانتے، پھوپھی، پھپھو بولتے آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ تو پھوپھی ہے نا، وہ 6 تھیں اللہ کے نبی کی۔ سنیے نام، صفیہ رضی اللہ عنہا۔ 6 پھوپھیوں میں صرف یہ ایک اسلام قبول کرتی ہیں، بقیہ 2 کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، اسلام قبول کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں اختلاف، لیکن سب کا اتفاق ہے 6 میں سے ایک اسلام قبول کرتی ہیں، وہ صفیہ رضی اللہ عنہا، اور دوسرے ہیں عاتیقہ، عاتیقہ، اور تیسرے ہیں برہ، برہ، اور چوتھے نام ہے پھوپھی کا اروا، اروا، اور 5واں نام ہے امیمہ، امیمہ، اور 6واں نام ہے ام حکیم، ام حکیم۔ پھر دہراتا ہوں دیکھیے، صفیہ، عاتیقہ، برہ، اروا، امیمہ، ام حکیم، یہ اللہ کے نبی کی پھوپھیاں تھیں۔ ان میں صفیہ رضی اللہ عنہا کے اسلام قبول کرنے پر سب کا اتفاق ہے، بقیہ جو 2 ہیں جن میں اختلاف ہے، ایک عاتیقہ اور ایک اروا۔ عاتیقہ اور اروا میں علماء نے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ آپ کے 2 پھوپھیاں بھی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، حالت کفر میں ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال چچاؤں میں 2 چچا اسلام قبول کرتے ہیں، کون کون؟ حمزہ رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، اور ایک چچا نے آخر مرحلے تک ساتھ دیا، کون؟ ابو طالب۔ احسن۔ ایک نے سب سے زیادہ دشمنی کی، ابو لہب، نہیں ابو جہل چچا نہیں ہے اسی لیے، ابو لہب جس نے سب سے زیادہ دشمنی کی۔ اور ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا، اتنا ساتھ دیا میرے بھائی نے آپ کا، تقریباً 40 پر 2 سال کا رشتہ تھا اللہ کے نبی اور ابو طالب کا۔ 50 یعنی اللہ کے نبی کی عمر جب 50 تھی اس وقت انتقال کرتے ہیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میرے بھائی نے آپ کا قدم قدم پہ ساتھ دیا، تو کیا ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، چچا کو یعنی ضرور فائدہ پہنچے گا۔ وہ فائدہ کیا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا وہ ابو طالب عبد مناف کو ہوگا، جن کو صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا، اور جہنم میں ابو طالب سمجھیں گے سب سے زیادہ بھاری عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی نار جہنم سے حفاظت فرمائے۔ بہت بھیانک جگہ ہے دوستو، یہ ابو طالب ہیں۔ اور یہاں پر جو بات کو آگے بڑھا رہے ہیں غور سے سنیے، اللہ کے نبی نے دعوت کو عام کر دیا، اور عربوں میں خصوصاً مکے کی گلی گلی میں یہ چرچا ہونے لگا کہ محمد ایک نئے دین کو لے کر آئے ہیں، محمد یہ دعویٰ کرتے ہیں ان پر آسمانی کتاب، اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے۔ یہ چرچے تقریباً مکے کی ہر گلی، مکے کے گھر گھر میں یہ چرچے ہونے لگے۔ اور جیسے ہی چرچے ہوئے، اللہ کے نبی کو جاننے کی کوشش کی
کتاب کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کی، اور اللہ اکبر، اس کتاب کو جس نے دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کی، اللہ نے اس کے دل کی دنیا کو بدل ڈالا، اس کے دل کی دنیا کو اللہ نے بدل ڈالا۔ مختصر سی مدت میں جیسے ہی جہری دور کا آغاز ہوتا ہے، چوتھے سال سے 1-2 سال کے عرصے میں زبردست انقلاب آیا، مکے میں بہت سارے لوگ داخل ہو گئے۔ اب یہاں پر مشرکین اور کفار جمع ہوتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں کہ اب روکنا ہی روکنا ہے، اگر ہم نے روکنے کی کوشش نہ کی تو پورا عرب اور پورے قبیلے والے مسلمان ہو جائیں گے، سب کے دلوں میں محمد چھا جائیں گے۔ اب روکنے کی کیا کوششیں اور کیا سازشیں ہو سکتی ہیں؟ بہت ساری سازشیں انہوں نے کی۔ سب سے پہلی سازش، سب سے پہلی جو کوشش مشرکین نے اللہ کے نبی کو دعوت سے روکنے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کے لیے جو کوشش کی، ابو طالب سے جا کے شکایت کرتے، کیونکہ معلوم تھا مشرکین کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے ابو طالب ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ، ابو طالب مسلمان ہوتے تو زیادہ تعجب نہ ہوتا، حالت کفر اور شرک کی حالت میں اپنے بھتیجے کی سب سے زیادہ تائید کرنے والے۔ تو جا کے کیا کہتے ہیں مشرکین، آپ ہمارے درمیان بہت محترم ہو، بڑی عزت اور شرافت والے ہو، اور تم اپنے بھتیجے کے بارے میں جانتے ہو وہ ہمارے درمیان جدائی پیدا کر رہے ہیں، ہمارے درمیان ہمارے اپنے باپ دادا کی جو تقلید ہے اور جو دین ہے اس سے ہمیں پھیر رہے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر آپ نہیں سمجھائیں گے ہم ان سے مقابلہ کریں گے، بس آپ محترم ہیں، آپ عزت والے اور شرافت والے ہیں، اس لیے ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے پہلے شکایت کے انداز میں ڈرانے کی بھی کوشش کی، اگر آپ انہیں نہیں روکیں گے ہم ان سے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پہ نرمی سے، بڑی حکمت سے ابو طالب نے اپنے لوگوں کو سمجھا کے بھیج دیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا شاید ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیں گے اور یعنی انہیں روک دیں گے، مسئلہ ویسا نہیں ہوا۔ چند دنوں کے بعد دیکھا اللہ کے نبی اپنی دعوت کے مشن پہ لگے ہیں، سب لوگوں کو کھلم کھلا اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور آئے دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دوسرا جو حربہ، دوسری جو سازش مشرکین نے کی وہ یہ، ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر دھمکی دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا اے ابو طالب، ہم نے آپ کی بڑی عزت کی لیکن آپ نے ہماری لاج نہ رکھا، آپ نے ہماری بات کو نہ مانا، اب کان کھول کے سن لیجئے، اپنے بھتیجے کو اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ اور آپ کے بھتیجے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے ہم اپنی ٹیم کو تیار کریں گے، اور اللہ کی قسم دونوں میں سے ایک کی موت اور ایک کو موت کے گھانٹ ضرور جو ہے اس میں اترنا ہوگا، یا تو تمہاری جو ہے شکست اور تمہاری موت ہوگی، یا تو ہماری شکست اور ہماری موت آئے گی، ہم نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو اور آپ کے بھتیجے کو۔ جب اس قدر دھمکی دی، اپنی ذات سے کہیں زیادہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے بارے میں فکر کرنے والے، جب بھتیجے کی جان کو خطرہ جو ہے محسوس ہوا، آپ نے اللہ کے نبی کو طلب کیا اور کہا اے بھتیجے، مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کرو، مجھ پر اور اپنی ذات پہ رحم کرو، لوگ تمہاری جان کے پیچھے پڑے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے، لہٰذا اپنی اس کام سے باز آ جاؤ۔ یہاں پر 2 روایتیں ہیں، میں دونوں روایتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ پہلی روایت کیا ہے؟ جب ابو طالب نے یہ بات اللہ کے نبی سے کہی، ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں لکھا ہے، مشہور بات ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کو، اللہ کے نبی نے اس موقع پہ فرمایا، بعض جو ہے علماء نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے، آپ کی اس بات کو جو ہے کہا کہ جو یہ ثابت نہیں ہے، لیکن کئی ایک علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے نبی نے کیا بات کہی ابو طالب کے پاس؟ کہا اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے، چچا جان، آپ مجھے دعوت سے باز آنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ کی قوم مجھے دھمکی دے رہی ہے، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، اپنے کام سے میں باز نہیں آؤں گا، اپنے کام سے میں نہیں رکوں گا۔
اور دوسری روایت اسے السیر والمغازی میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، روایت کیا ہے، اور یہ علماء نے کہا کہ یہ حسن اور یہ صحیح روایت ہے۔ جب ابو طالب نے اللہ کے نبی سے کہا اس کام سے باز آ جاؤ، مجھ پر اور اپنی ذات پہ رحم کرو، تو اللہ کے نبی نے ابو طالب سے سوال کیا، کیا تم سورج کو دیکھ رہے ہو؟ ابو طالب نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم اس سورج سے شعلہ لا سکتے ہو؟ کیا تم اس سورج سے آگ لا سکتے ہو؟ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، ناممکن ہے، جیسے اس سورج سے شعلہ لانا ناممکن ہے اس طرح مجھے اپنی دعوت سے روکنا ناممکن ہے۔ جب بھتیجے کے اس اصرار کو دیکھا چچا ابو طالب نے، اللہ کے نبی یہ کہہ کر مڑ کر جانے لگے، گویا کہ کچھ ناراضگی کا اللہ کے نبی نے اظہار کیا۔ اللہ کے نبی کو گویا کہ تکلیف ہوئی، چچا ابو طالب روک رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے تھے تو چچا ابو طالب دیکھیے سبحان اللہ کتنی ہمدردی تھی اپنے بھتیجے کے سلسلے میں۔ قوم والوں نے آپ کو ڈرایا دھمکایا، لیکن آپ نے کہا کہ بھتیجے رک جاؤ، اور کہا اللہ کی قسم جاؤ، تمہارے جی میں جو آتا ہے وہ کر گزرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا ابو طالب نے؟ جاؤ جی میں جو چاہے کر گزرو، اللہ کی قسم میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی کو ہمت ملتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، قدم قدم پہ ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا دوستو۔ اور تیسری جو سازش کی ان مشرکین مکہ نے، غور سے سنیے، پہلے ابو طالب سے شکایت، پھر ابو طالب کو ڈرانا دھمکانا، جب دیکھا کہ باز آنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹے جھوٹے الزامات اللہ کے نبی کو دینے لگے، جھوٹے جھوٹے الزامات اللہ کے نبی کو دینے لگے۔ کسی نے شاعر کہا، کسی نے اللہ کے نبی کو مجنون یعنی پاگل کہا، کسی نے اللہ کے نبی کو جادوگر کہا، کسی نے اللہ کے نبی کو کاہن کہا، غیب کا جو ہے غیب کی باتیں جاننے والا۔ کئی باتیں اللہ کے نبی کے سلسلے میں مشرکین مکہ نے یہ پروپیگنڈے مکے میں پھیلا کے رکھے۔ یہاں ایک واقعہ پیش آتا ہے، ابھی تک تین جو ہے سازش میں نے ذکر کیا، پہلے ابو طالب سے شکایت، پھر ابو طالب کو دھمکی دینا، اور تیسرا کیا؟ جھوٹے جھوٹے الزامات اللہ کے نبی کو دینے لگے۔ کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے کذاب کہا، ھذا ساحر کذاب، سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا یہ جادوگر ہیں اور بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ ھذا سحر یؤثر، اور مسحور کے الفاظ بھی آتے ہیں سورہ فرقان میں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ولید بن مغیرہ جو اسلام کا جانی دشمن تھا، اس نے قریش کے اہم لیڈروں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس نے ایک اہم بات کہی اور ایک اہم مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا ولید بن مغیرہ نے، اور ولید بن مغیرہ کا انجام کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو سب کے سلسلے میں صاف اور پاک اور نیک رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں رشتے بگڑ رہے ہیں، دلوں میں کدورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ فرمائے، سکون والی، چین والی، امن والی، تقوی والی اور صحت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جب تک اللہ اس دنیا میں ہم کو باقی رکھے، دین پر باقی رکھے، اور اسی کے دین پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پھر آخر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس بدلتے موسم میں بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو آپ تمام کے حق میں ذخیر آخرت بنا دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی جو سوال ہم نے کیا شروع میں، تو مرد جی فرمائیے، بارک اللہ فیک۔ ایک منٹ آپ رکیے، اور بھی کون جواب دینا چاہتے ہیں؟ آپ بھی جواب دینا چاہتے ہیں بیٹا؟ آئیے جی بولے بیٹا۔ ابو طالب سرا، ابو طالب سرا، نہیں سوال ہم نے کیا کیا، قبیل ہے نا، ہاں خیر بول رہے ہیں الحمدللہ۔ ابو طالب ابو طالب سرا، عاصم
عاصم ماشاء اللہ، سرہ ماشاء اللہ، جی بارک اللہ فیک بھی. اور کیا نام ہے آپ کے ذہن میں؟ ابو طالب. ماشاء اللہ تبارک. جی ابو طالب. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کون سی اسٹینڈرڈ؟ یو کے جی. ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو. جی آپ بیٹا بولو، ادھر آؤ، وہ چھٹی لے لیں شیخ. جی بنو کعب، بنو مرہ، بنو ہاشم، بنو عبد المناف. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ایک منٹ میک میں بولیے آپ. جی آپ بھی جواب دینا چاہیں گے؟ ایک منٹ آپ. جی اچھا میک ہے، بارک اللہ، جزاک اللہ خیر، شکراً. جی آپ بھی جواب دینا چاہیں گے؟ بولو. ایک منٹ بیٹا آپ، ایک منٹ مجھ سے پوچھ لیتا ہوں پھر ان کو لیتا ہوں. ان کو صحیح جواب دے دیا ماشاء اللہ. جی بیٹا آپ 3 یاد ہیں، بولیے ادھر آئیے بولیے. ہاں بنو کعب، نہیں سب سن لیں گے، اس لیے پہلے سن لیتا ہوں میں. جی بنو کعب، بنو ہاشم، بنو ہاشم، ماشاء اللہ. بارک اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی آپ بولیے شیخ. بنو نہیں نہیں مطیب نہیں، بنو عبد المطلب. ماشاء اللہ تبارک اللہ، احسنت. یہ بولو بیٹا احسنت. بنو کعب، بنو کعب، بنو مرہ، بنو ہاشم، بنو عبد مناف، بنو عبد مناف، بنو عبد المطلب، فاطمہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی بیٹھو بیٹا، آپ بلا رہا ہوں، بیٹھو بیٹھو بیٹا. جی تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، انہوں نے کیا نام بیٹا آپ کا؟ حنظلہ نے جو ہے بہت صحیح جواب دیا ماشاء اللہ. بنو کعب، بنو مرہ، بنو عبد المطلب، بنو عبد مناف، بنو ہاشم. تقریباً ماشاء اللہ 5 نام ذکر کیے. تو ماشاء اللہ پریپیئر ہو کے آیا ہے ماشاء اللہ، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ہے کہ نہیں؟ بارک اللہ فیک حنظلہ، احسنت. تو اس میں جو صحیح جواب ہے اس کو لیتے ہیں ہم. تو ماشاء اللہ خواتین کی جانب سے جو جوابات آئے ہیں اس میں سے 1 2 3 4 اور 5 جوابات الحمدللہ جو صحیح ہیں، اور 5 خواتین نے ماشاء اللہ صحیح جواب دیا ہے. اور ادھر ماشاء اللہ جو ہے حنظلہ نے جو ہے صحیح جواب دیا الحمدللہ 6. اور جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا، دعا استخارہ کا سلسلہ جو ہے ہمارا انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. جو بھی دعا استخارہ یاد کرتے ہیں تو مرد حضرات یہاں آ کے پیش کریں گے اور خواتین وہاں سے لکھ کر دیں گے ماشاءاللہ. تو گزشتہ مرتبہ تقریباً 2 خواتین نے الحمدللہ دعا استخارہ کو پیش کیا جو یاد کر کے الحمدللہ. یہاں پر آج ایک اور الحمدللہ جو ہے خاتون نے الحمدللہ دعا استخارہ لکھا ہے، بارک اللہ فیہا الحمدللہ. تو آؤ بیٹے حنظلہ. والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عظمت اللہ. عظمت اللہ صاحب، ماشاء اللہ. یہ مولانا اسید صاحب عمری حفظہ اللہ کی جانب سے اللہ جزا خیر دے رہے انہیں، اللہ ان کے علم مال اور اولاد میں برکت دے ماشاء اللہ. ان کی طرف سے انعامات دیے گئے الحمدللہ. تقریباً حصن المسلم کے 20 نسخے انہوں نے ہمارے حوالے کیا الحمدللہ. وہی ہم آپ کو جو ہے بطور انعام جو ہے دے رہے ہیں، بارک اللہ فیہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک بیٹے، احسنت. شیخ یہ نام تھوڑا دیکھیں.
خواتین میں انعام جو ہے لینے والے جی اچھا نام ابن اچھا ین اسمیہ سمین، کسی ایک کو بھیج دیں وہاں پر، کسی کوئی چھوٹی بچی کو، اسمیہ سمین ہیں.